أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا واستفزز اور اپنے ساتھ ملا لے من جس کو بھی استطاعت منہم طاقت رکھے تم ان میں سے بصوتک اپنی آوازوں کے ذریعے وأجلب علیہم اور کھینچ کر لے آ ان پر بخیلک اپنے لشکر ورجلک اور اپنے پیادہ وشارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کا حصے دار ہو جا مالوں میں اور اولادوں میں وعدہم اور انہیں وعدے دلا وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں وعدے دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کے ان عبادی بے شک میرے بندے لیس لک علیہم سلطان نہیں ہوگا تیرے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ وکفی بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب کارساز مددگار گزشتہ آیات سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا آپ کے لیے سجدہ کرنا اور فرشتوں میں رہنے والے ابلیس اس کا انکار کر دینا اس کا ذکر ہوا اور جب ابلیس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں حکم مانا تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں اس آدم سے بہتر افضل ہوں تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اب نکل جا یہاں سے جنت سے اب جو بھی تیری پیروی کرے گا تجھے اور ان سب تیرے پیروکاروں کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا اور ان سے دوزخ کو بھر دوں گا تو ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھے تو ان پہ قابو دے دے قدرت اور طاقت دے دے اور میں اب اس آدم کی نسل کو اس کی اولاد کو ضرور گمراہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جا جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے واستفزز استفزاز کے معنی ہوتے ہیں استفزاز کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو پھسلا لینا ابھارا دے دینا یا اپنے ساتھ ملا لینا تو واستفزز اپنے ساتھ ملا لے یا لوگوں کو تو پھسلا لے من استطاعت منہم جس کو بھی تو طاقت رکھے منہم ان میں سے یعنی ذریت آدم سے آدم علیہ السلام کی اولاد سے جس پہ تیرا بس چلے تو اپنا زور لگا لے بصوتک اپنی آوازوں سے ان کو اپنے ساتھ ملا لے آوازوں کے ذریعے سے تو نے پھسلا کر اپنا حمایتی بنا لے یا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اپنے لشکر ان پہ بھیج کر کے ان کو اپنا حمایتی اور تابع بنا لے تو بصوتک سے مراد کیا ہے کہ تو اپنی آوازوں سے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لے اس کی مختلف تشریحات مفسرین رحمہم اللہ نے بیان فرمائی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ صوت سے مراد آواز سے مراد گناہوں کی دعوت ہے کہ گناہوں
کی دعوت دینا، گناہوں کی طرف بلانا، شیطان اور شیطان کے کارندے جو گناہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور گناہ کو اچھائی اور بھلائی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ دعوت گناہ کی جو آواز ہے یہ صوت ہے۔ اور اسی طرح امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صوت سے مراد یہاں پہ گانا بجانا ہے۔ گانے بجانے کی جو آوازیں ہیں یہ شیطانی آوازیں ہیں۔ اور اسی میں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گانا باجا ہے یہ شیطانی آلات ہیں اور یہ گناہ اور حرام ہے۔ جو شخص گانے اور باجے کی آواز پہ خوش ہوتا ہے اور اس کی دھن پہ خود بھی جھومتا ہے اور اس آواز کے ساتھ خوش ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لوگ رات کو اکٹھے ہو کر گانا باجا کریں گے، گانے سنیں گے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو ان کے بڑوں کی شکلیں خنزیروں کی بنا دی جائیں گی اور جوانوں کی شکلیں بندروں کی بنا دی جائیں گی۔ اس لیے گانے کی آواز پہ خوش ہونا اور ان آوازوں سے دل بہلانا یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اس سے انسان کا ایمان ضائع ہونے کی بات ہے۔ جیسے حضرت مجدد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان سے نکل جاتا ہے جو ان آوازوں کو پسند کرے اور ان پہ خوش ہو۔ تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تابعین میں بڑے درجے کے مفسر ہیں، صحابہ سے انہوں نے تفسیر سیکھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ صوت سے مراد گانے اور باجے کی آوازیں ہیں۔ تو تم اپنی آوازوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے، اور آج دیکھ لیں ہر طرف گانے باجے کی آوازیں ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں، ان سے دل بہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے روح کو تازگی ملتی ہے۔ یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، جلب کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اپنی طرف کسی چیز کو ہانک کر کے لے آنا۔ جلب منفعت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نفع اور فائدے کو اپنی طرف کھینچ لانا۔ تو اجلب علیہم، کھینچ لا ان کے اوپر، بخیلک، اپنے گھوڑوں کو یعنی اپنے سوار لشکروں کو، ورجلک، اور اپنے پا پیادہ لشکروں کو، کہ ہر طرح سے تجھے جو ہو سکتا ہے اس اولاد آدم کو جس طرح تو چاہتا ہے تیرے بس میں ہے تو ان کو گمراہ کر لے۔ تو خیل شیطان کے لشکر سوار، رجلک شیطان کے پا پیادہ لشکر، دونوں طرح سے تو ان انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو کر لے۔ اور ان لشکروں سے مراد یہ ہے کہ تو ان کو گناہوں کی راہ پر کھینچ کر کے لے آ۔ اور یہی مفسرین نے فرمایا کہ جو شخص بھی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی راہ پہ چلتا ہے، یہ شیطان کا لشکری ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے، اس کے لشکر کا حصہ ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو شریک ہو جا، حصے دار بن جا ان اولاد آدم کا، فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں۔ تو شرکت فی الاموال سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین رحمہ اللہ نے مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ جیسے بڑے درجے کے جو تابعین میں مفسر ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ہیں، ان حضرات نے فرمایا کہ شرکت فی الاموال سے مراد یہ ہے کہ انسان کا مال کمانے میں، اسباب معاش کو جمع کرنے میں
حلال حرام کا فرق ختم کر دینا اور حرام کمائی کرنا یہ شیطان کا مالوں میں شریک ہونا ہے، اور حرام کمانا اور حرام جگہوں پہ خرچ کرنا یہ شرکت فی الاموال ہے شیطان کی۔ اور اسی طرح حضرت عطا رحم اللہ فرماتے ہیں شرکت فی الاموال سے مراد ہے سود کا مال لینا۔ سود کا مال یہ شیطان کا مال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امام ضحاک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شرکت فی الاموال سے مراد ہے کہ وہ مال جو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے نذرانہ دیتا ہے، کسی کے نام کی بھیٹ چڑھاتا ہے، منت کے طور پر کسی کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، کہ کوئی بھی آستانہ ہو، مزار ہو، کسی بزرگ ہستی کے نام پہ جو نذرانہ دے گا اللہ کے علاوہ نذرانہ دینا ہے، یہ بھی شرکت فی الاموال کی صورت ہے۔ والاولاد، اور اولاد میں شرکت کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا، اولاد میں شرکت جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اسی طرح دوسری اس کی تفسیر کی جاتی ہے اولاد کے دین کی فکر نہ کرنا اور اولاد کو گمراہی کی راہ پہ ڈال دینا، مجوسی بنا دینا، عیسائی بنا دینا، یہودی بنا دینا، جو اولاد چاہے وہ چل جائے، جس راہ پہ چلے، تو اولاد کی فکر نہ کرنا، یہ شیطان کا اولاد میں اپنا حصہ بنا لینا ہے اور ان کو گمراہی کی راہ پہ ڈال دینا ہے۔ تو اس لیے والدین کو اولاد کے دین کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ اولاد یہ شیطان کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہ شیطان اپنا حصہ انسان کی نسل اور اولاد میں بنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی تفسیر حضرت ابن عباس سے یہ بھی منقول ہے شرکت فی الاولاد میں کہ اولاد کے نام غلط رکھنا، شرکیہ نام رکھنا، جیسے عبد الرسول لوگ رکھ دیتے ہیں، عبد النبی رکھ دیتے ہیں، عبد العزیٰ، عبد الشمس، اور اس طرح کے نام جو غیر اللہ کے نام ہوتے ہیں، اس نسبت سے غلط نام رکھنے، شرکیہ نام رکھنے، وہ بھی اسی میں ہے۔ وعدہم، اور اللہ نے فرمایا تو ان کو وعدے دلا، یعنی ان کو سبز باغ دکھا کر کے تو اپنے ساتھ ملا لے، یہ تیرا اپنا کام ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں شیطان کے جتنے وعدے ہوں گے سارے غرورا، دھوکے کے وعدے ہوں گے۔ وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وعدے دے گا ان کو شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کے۔ شیطان کے جتنے بھی حربے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے سب دھوکے ہیں، اور انسان کے لیے بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت ایک روایت سے ہو جاتی ہے، تفسیری روایتوں میں ایک روایت آتی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا تو اس نے اللہ سے لمبا مکالمہ کیا، کچھ مکالمہ یہاں پہ ذکر ہو گیا، کچھ دوسری آیات مبارکہ میں، اسی طرح کچھ روایات میں بھی آتا ہے۔ مثلا ایک روایت میں یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ سے یہ عرض کیا کہ اے باری تعالی، تو نے انبیاء کو بھیجنا ہے اور اپنی کتابوں کو نازل کرنا ہے، اور تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کے لیے کتابیں نازل کرے گا، تو میرے پڑھنے کے لیے جو میری جماعت ہوگی ان کے پڑھنے کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے شعر ہوں گے۔ شعر سے مراد غلط قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں، جیسے یہ ہمارے ہاں آج کل یہ گانا باجا ہوتا ہے، یہ شیطان کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ میری تحریر، میرا رسم الخط کیا ہوگا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جسم کے اعضاء پہ الفاظ کا گدوانا، یہ جو جلد میں تحریریں لوگ کرواتے ہیں، یہ شیطان کی تحریریں، یہ کہا اس کو۔
اور اسی طرح اس نے کہا کہ میرے راستے کے پیغمبر کون ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرے راستے کے پیغمبر وہ کاہن اور نجومی ہوں گے، جو لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بنا بنا کے بتائیں گے۔ جیسے آج کل اللہ معاف کرے لوگ کتابیں نکلوانا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چوری ہو جائے، فلاں فلاں کہتے ہیں چلو جا کے فلاں سے کتاب نکلوا لو۔ یہ کاہن اور نجومی یہ شیاطین کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس